حسد کی اگر تعریف کی جائے وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنے کسی پیارے کو، کسی دوست کو یا کسی انسان کو، معاشرے میں رہنے والے کو دیکھ کر، اس کے پاس موجود نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کے زوال کی دعا کرنا یا چاہنا کہ اس کے پاس موجود نعمت نہ رہے، اس کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ اب تمنا بندہ الفاظاً کہے یا نہ کہے، دل میں ارادہ ہو جائے یا دل اس کے پاس موجود نعمت کو پسند نہ کرے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، دل میں جلن پیدا ہو، جیلس پن پیدا ہو کسی کے خلاف، تو اس شے کا نام حسد کہلاتا ہے۔ حسد ایک ایسی موذی مرض ہے کہ جس کے متعلق تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کرتے تھے، باری تعالیٰ مجھے حاسدین کی حسد سے بچانا، یہ آقا کی دعا ہوا کرتی۔ اور حسد سے بچنے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں بھی عطا فرمائی، جس کو آپ معوذتین کہتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حسد کے نقصان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا سب سے جو بڑا نقصان ہے حسد کا وہ یہ ہے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آقا نے مثال دی، آقا نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ آقا نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا حسد کا بھی یہی عالم ہے، اس کی تمام نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الحسود عدو نعمتی، رب نے فرمایا کہ حسد کرنے والا میری نعمتوں کا دشمن ہے۔ اب رب فرماتا ہے حسد کرنے والا میری نعمتوں کا دشمن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نعمتیں کبھی اس کو عطا نہیں ہوتی، یہ ہے حسد۔ اس لیے حسد سے ہمیشہ بچا کرے، اگر دل میں پیدا ہو بھی جائے اس کی رب تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں بچا۔ ہاں ایک اور چیز ہے جس کو رشک کہتے ہیں، وہ جائز ہے، وہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ شریعت میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس کچھ دیکھنا، کسی کے پاس کچھ دیکھ کر یہ عرض کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ اس کو بھی بخش، یہ اچھی چیز مجھے بھی عطا فرما، جو کچھ دیا ہے اس کو بھی بخش اور یہ والا مجھے بھی عطا فرما، اس کو کہتے ہیں رشک۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا 2 چیزوں میں رشک بڑی بہترین چیز ہے اور جائز ہے۔ اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک وہ شخص جس کو رب تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمایا اور وہ اپنا مال و دولت جائز کاموں میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، سو بندہ اس کو دیکھ کر رب تعالیٰ سے التجا کر سکتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے، یعنی مجھے بھی یہ دولت عطا فرما تاکہ میں بھی اسی طرح تیرے نیک کاموں میں خرچ کرتا رہوں۔ فرض کریں کسی کو آپ نے اللہ کے گھر پہ خرچ کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو کوئی نیکی کے کام میں خرچ کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو یتیم کی خدمت کرتے ہوئے دیکھ لیا، اسی وقت مولا سے دعا کرنا کہ باری تعالیٰ اگر میرے پاس بھی یہی دولت ہوتی میں بھی اسی طرح خرچ کرتا۔ وہ ہے نا واقعہ ایک بنی اسرائیل کے شخص کا، قحط پڑ گیا تھا نا، بنی اسرائیل میں قحط آیا تھا، تو ایک شخص ریت کے ٹیلے سے گزرا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اب اخلاص نیت سے وہ التجا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ کاش یہ ریت کا ٹیلا اتنا برابر میرے پاس گندم ہوتی تو میں لوگوں میں خیرات کر دیتا، لوگ کھاتے اور پیٹ بھرتے۔ رب تعالیٰ نے وقت کے نبی کی طرف وحی بھیجی، فرمایا فلاں میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ ریت کے ٹیلے کے برابر گندم خیرات کرنے کا رب نے تجھے اجر عطا فرما دیا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا ایک تو کسی کو مال و دولت دیکھ کر کسی کے پاس اور وہ خرچ کرتا ہو اللہ کی راہ میں کہ باری تعالیٰ مجھے بھی عطا فرماتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، اس میں رشک اور حسد جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس پر رشک کرنا جائز ہے جس کو رب تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ علم والے پر، علم بھی وہ جس علم پر انسان عمل کرتا ہو اور لوگوں کو سکھاتا ہو اور اس علم کی وجہ سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہو، حکم قائم رکھتا ہو، فرمایا اس انسان پر بھی رشک کرنا جائز ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب ہے بندہ التجا کرے باری تعالیٰ سے، باری تعالیٰ کاش کہ یہ علم میرے پاس بھی ہوتا، یہ علم مجھے بھی عطا کرتا تو میں بھی اسی طرح لوگوں کو سکھاتا تیرا علم، لوگوں کو بتاتا، لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا، لوگوں کو درس دیتا، لوگوں کو حدیثیں سناتا، لوگوں کو تیرا کلام سناتا، کبھی قرآن سناتا، کبھی حدیث سناتا۔ رشک کرنا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا محبوب تر عمل ہے۔ سو دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس نیک حسد پر توفیق عطا فرمائے اور اس حسد سے بچائے جو حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے،
اور اللہ کی نعمتوں کا دشمن بن جاتا ہے۔